آپ سب کی سلامتی ہو۔ پچھلے ہفتے ہم نے کیا میسج دیا تھا؟ ہم نے پچھلے ہفتے بپتسمے پہ بپتسمہ پارٹ 1 ہم نے پچھلے ہفتے میسج دیا تھا، سرمن کو ادا کیا تھا۔ اب ہم پارٹ 2 اس کا دیکھیں گے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کا کیا حکم ہے بپتسمے کے بارے میں، خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کیا ہیں۔ پھر ہم نے یسوع مسیح جو کہ اس جہان فانی میں آئے مجسم ہو کر، انہوں نے اپنے بارے میں یہ بھی بتایا کہ میں کون ہوں؟ اچھا چرواہا ہوں۔ آج کل کے چرواہے کیا کرتے ہیں وہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ چرواہے اور بھیڑیے میں کیا فرق ہے، بھیڑیے کی ڈیفینیشن کیا ہے اور چرواہے کی ڈیفینیشن کیا ہے، میں نے آپ کو بتا دی تھی۔ آج ہم نے پڑھا ہے اچھے چرواہے کے بارے میں، ہم دیکھیں گے اور آگے ہم دیکھیں گے کہ بپتسمے کے بارے میں خداوند کے کلام مقدس میں آگے کیا لکھا ہوا ہے۔ خطوں میں چلتے بپتسمہ ہوتا رہا کیونکہ جو لوگ آ رہے تھے کہاں سے آ رہے تھے؟ جوک در جوک غیر اقوام میں سے شامل ہو رہے تھے۔ مسیحیت میں آج بھی میں یا کوئی اور خادم بپتسمے کے خلاف نہیں ہے، لیکن بپتسمہ کن کا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے اور جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ بپتسمہ کن کا ہونا چاہیے، اپنے ہی بچوں کا یا کہ غیر اقوام کا؟ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا اور کہیں بس نہیں چلتا، ہم اپنے ہی بچوں کا بپتسمہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہو گیا، اس نے گناہ کیا ہوا ہے سو اس کے گناہ بھی بخشے جائیں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا کون ہے؟ یسوع المسیح۔ اچھا چرواہا میں ہوں جو اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہوں، اور بھیڑیں کیا کرتی ہیں؟ مجھے جانتی ہیں، بھیڑیں مجھے جانتی ہیں۔ اور اچھا چرواہا کیا کرتا ہے؟ بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ بھیڑیے کے پیچھے دوڑتا ہے۔ بھیڑیے کے پیچھے کیا کرتا ہے؟ دوڑتا ہے۔ کیوں دوڑتا ہے؟ کیونکہ اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ہم کیوں ایسے کرتے ہیں؟ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے لالچ کو رکھتے ہیں، اور لالچ کیا ہے؟ آپ کو میں نے بتایا تھا لالچ کیا ہے؟ بت پرستی ہے۔ لالچ بت پرستی ہے۔ ہم اپنے لالچ کو رکھتے ہیں اور اچھے چرواہے نہیں بن سکتے۔ ہم کیا نہیں بن سکتے؟ اچھے چرواہے نہیں بن سکتے۔ یسوع کی طرح ہمیں بننے کی ضرورت ہے، یسوع کی طرح ہمیں بولنے کی ضرورت ہے، یسوع کی طرح ہمیں بتانے کی ضرورت ہے۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار کسے دیا گیا ہے؟ مجھے دیا گیا ہے۔ اور جب زمین اور آسمان کا کل اختیار بیٹے کو دیا گیا تو اس نے کہا تم سب قوموں میں جاؤ اور ان کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ لیکن کیا ہوا؟ ہم نے تو آپس میں ہی بانٹنا شروع کر دیا۔ مسیح کیا ہے؟ ہم مسیح کے کیا ہیں؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے مسیح خدا کا کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ بیٹا مطلب بدن، اور ہم مسیح کے کیا ہیں؟ بدن ہیں۔ ہم مسیح کے بدن ہیں۔
اور روح القدس کا وعدہ جب ہم یوحنا کی انجیل دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 15ویں آیت دیکھتے ہیں، تو پھر بھی ہمیں روح القدس کا کیا ملتا ہے؟ وعدہ ملتا ہے۔ جب ہم اعمال 2 باب 38 آیت سے 42ویں آیت دیکھتے ہیں تو پھر بھی ہمیں کیا ملتا ہے؟ روح القدس کا وعدہ ملتا ہے۔ اور جب روح القدس کا ہمیں وعدہ ملتا ہے تو ہم کیوں ایسا نہیں کرتے کہ ہم ضروری ہے کہ ہم اعمال کو دیکھیں یا کہ ہم دیکھیں یوحنا کی انجیل کو؟ اس کا 15واں باب جب ہم دیکھتے ہیں، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو کیا کرو گے؟ میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ جب ہم یسوع سے محبت رکھتے ہیں تو یسوع کے حکم یہ نہیں ہے کہ جا کر اپنے بچوں کو بھی بپتسمہ دینا، جا کر اپنے بچوں کو بھی بپتسمہ دینا۔ کہا ہے کہ تم انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اور جو لوگ بپتسمہ لیتے ہیں ان کے درمیان کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ کسی کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ وعدے کیا ہیں؟ اگر وہ کوئی ہلاک کرنے والی چیز پی لیں گے تو ان کو کچھ ضرر نہ ہوگا۔ جن کے ساتھ روح القدس ہوگا، جنہوں نے بپتسمہ لیا ہوگا، وہ سانپوں کو کیا کریں گے؟ اٹھا لیں گے۔ وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے۔ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ایک بہن نے بپتسمہ لیا ہوا، اس کے سامنے میں سانپ رکھ دیتا ہوں، وہ اٹھا لے بھلا؟ نہیں اٹھا سکے گی، کیونکہ اس نے پانی سے بپتسمہ لیا ہوا ہے، یسوع کے حکم کے مطابق روح القدس کا بپتسمہ نہیں لیا ہوا۔ اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ تمہارے اندر ہوگا۔ کیسے ہوگا ہمارے اندر؟ جب ابتدا میں خدا نے انسان کو بنایا تو کیا کیا؟ اس کے اندر زندگی کا دم پھونک دیا۔ اس کے اندر کیا کیا؟ زندگی کا دم پھونک دیا۔ جب زندگی کا دم پھونکا جاتا ہے تو ہمارے اندر وہ روح القدس آ گیا۔ خدا کے روح نے ہمارے اندر کام کرنا شروع کر دیا۔ خدا کے روح نے ہمارے اندر کام کرنا شروع کر دیا۔ اور جب ہم اعمال دیکھتے ہیں، اعمال کی کتاب میں سے، تو اعمال کا 2 باب اس کی 38ویں آیت سے دیکھتے ہیں تو پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو۔ کیا کرو؟ توبہ کرو، کیونکہ وہ توبہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ ایسے تھے جو غیر اقوام میں سے تھے، وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے اس نے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر کیا کرے؟ بپتسمہ لے۔ کس کے نام پر بپتسمہ لے؟ پانی سے لے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو تم روح القدس کیا کرو گے؟ نام میں پاؤ گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنوں نے بپتسمہ لیا ہوتا ہے، میں تو ان سے صاف پوچھتا ہوں کہ تیرے پاس تیرا انعام ہے؟ اگر ہے تو مجھے دکھا، اگر ہے تو مجھے دکھا۔ لیکن روح القدس آپ کو ویسے ہی مل سکتا ہے۔ کیسے مل سکتا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی بدن اور ایک ہی خدا، ایک ہی بدن اور ایک ہی خدا، اور ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ، ایک ہی بپتسمہ۔ کتنی چیزیں ہم نے دیکھی کہ ایک ہی بدن۔ ایک بدن کیا تھا؟
مسیح یسوع کا بدن ہمارا بدن ہے اور ہم مسیح یسوع کے کیا ہیں؟ بدن ہیں۔ اگر ہم صحیح طور پر جانے جائیں تو ہم کیا ہیں؟ مسیح یسوع کے بدن ہیں۔ اور جب ہم افسس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط دیکھتے ہیں تو اس کا 4 باب اور اس کی 3 آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ جب ہم اس کے 4 باب کی 3 آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ اور اسی کوشش میں رہو کہ روح میں یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہی۔ یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے۔ ایک ہی بدن اور ایک ہی روح، چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے۔ ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ کیا کیا ہے یہاں پر؟ کیا کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ وہ سب کے درمیان ہے، سب کے اوپر ہے اور سب کے اندر ہے۔ ایک ہی بپتسمہ جو یسوع المسیح کا ہوا، وہ تھا بپتسمہ پہچان کا۔ ہم چاہتے ہیں کہ بپتسمہ ہونا چاہیے، لیکن کس کا ہونا چاہیے؟ کیوں ہونا چاہیے؟ مسیحت میں شامل کرنے کے لیے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ حکم دے رکھا، لیکن سب سے پہلے کیا بولا؟ کہ ان کو کیا کرو؟ یہ تعلیم دو۔ ان کو کیا کرو؟ یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ اور ہم نے کیوں نہیں جانا کہ ایک ہی ایمان ہے؟ اگر باپ کا ایمان یسوع پر ہے تو بیٹے کا ایمان کس پر ہوگا بھائی؟ بیٹے کا ایمان باپ کے مطابق ہی ہوگا نا۔ جب باپ کے مطابق ہوگا یا بیٹی کا ایمان باپ کے مطابق ہوگا تو وہ کس پر ہوگا؟ یسوع المسیح پر ہوگا، جو مسیحا مصلوب کہلاتا ہے۔ میں پرسوں رات ایک مجھے فون آ گیا اور ایک ایلڈر صاحب ہیں، وہ مجھ سے کچھ سوال کرنا شروع انہوں نے کیے، تو وہ یہی سوال تھے بپتسمے کے بارے میں، کہ جب آپ کا ایمان یسوع مسیح پر ہے تو آپ کے بچوں کا ایمان مندروں پر نہیں ہو سکتا، آپ کے بچوں کا ایمان گردواروں پر نہیں ہو سکتا۔ جب آپ ایمان کے ساتھ خدا کے گھر میں جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو مسیحت کی تعلیم دیتے ہیں، جب آپ بپتسمہ لے چکے ہیں تو پھر آپ سے پیدا ہونے والے بچے کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ آپ سے پیدا ہونے والے بچے کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ اور انہوں نے ان باتوں کو بڑے غور سے سنا تو دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ بس پادری صاحب ہم تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، لوگ کیسی کیسی باتیں کر جاتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ جب ایک ہی بدن ہے تو جو بپتسمہ یسوع نے لیا وہ ہماری نجات کا سبب بنا۔ کیوں ہم مسیح یسوع میں ایک ہی بدن ہیں؟ کیوں ہم مسیح یسوع میں ایک ہی بدن ہیں؟ کیوں ہیں ہم؟ کیونکہ ہم یسوع المسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور نسل در نسل ایمان رکھتے ہیں۔
ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نسل در نسل ایمان رکھتے ہیں، ہم خداوند یسوع المسیح پر ایمان ایسا رکھتے ہیں کہ اس نے مصلوب ہو کر ہمارے لیے کیا کر کے؟ مصلوب ہو کر، اپنی جان دے کر، اپنا لہو بہا کر ہمیں اپنے قیمتی خون سے خرید لیا۔ اور جب ہمارا یہ ایمان ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بپتسمہ مسیحوں کے لیے منع کیوں ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اب کہ بپتسمہ مسیحوں کے لیے منع کیوں ہے۔ پولس رسول جو رسولوں میں سے رسول اعظم کہلائے، کیا کہلائے تھے؟ رسول اعظم، کیونکہ خدا کا روح ان کے ساتھ تھا۔ یسوع المسیح نے انہیں چن لیا اور اس نے اپنی خدمت کا آغاز جب کیا تو وہ بہت دلیر تھا، وہ دلیرانہ بات کرتا تھا۔ اس نے کلام اقدس کی ہدایت کے مطابق کلام کیا۔ کیا کیا؟ کلام اقدس کی ہدایت کے مطابق کلام کیا، کیونکہ خدا کا روح اس پر تھا۔ جب ہم عبرانیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط دیکھتے ہیں، یہ پولس رسول کا آخری خط ہے اور یہ یسوع المسیح کے گھرانے کے لیے خط ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں 5واں باب اس کی 11ویں آیت، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں بہت سی باتیں کہنا ہے جن کا سمجھانا مشکل ہے، اس لیے کہ تم اونچا سننے لگے ہو۔ تم اونچا سننے لگے ہو۔ وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا۔ وقت کے خیال سے کیا ہونا چاہیے تھا؟ استاد۔ کیوں استاد ہونا چاہیے تھا؟ کیونکہ میرے دادا مسیح تھے، میرے پردادا مسیح تھے، میرے باپ مسیح تھے اور میں مسیح ہوں، میری اولاد مسیح ہے، اور کیوں نہ ہو کہ وقت کے خیال سے مجھے استاد ہونا چاہیے؟ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ میں نسل در نسل مسیح ہوں۔ میں کوئی مندروں کا پجاری نہیں ہوں، میں کوئی گردواروں پر نہیں جاتا، میں کوئی مورتیوں کی پوجا نہیں کرتا، میں کوئی دیویوں اور دیوتوں کو نہیں مانتا۔ میں کس کو مانتا ہوں؟ کس کو جانتا ہوں؟ اپنے باپ دادا کی وساطت سے یسوع المسیح کو جانتا ہوں۔ اپنے باپ دادا کی وساطت سے آپ کس کو جانتے ہیں؟ یسوع المسیح کو جانتے ہیں۔ اس لیے پولس رسول لکھتے ہیں کہ وقت کے خیال سے تمہیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص پھر تمہیں کلام کے ابتدائی اصول پھر سکھائے۔ کلام کے ابتدائی اصول پھر سکھائے۔ کلام کے ابتدائی اصول کیا ہے؟ بپتسمہ۔ کیا ہے؟ بپتسمہ۔ کلام کے ابتدائی اصول بپتسمہ ہے، اور وہ کہتے ہیں اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی ہے، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا۔ جو بندہ دودھ پیتا ہے، جو بچہ دودھ پیتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، اور آج دادا بھی نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، پوتا بھی نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کا بیٹا بھی یا باپ بھی نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے۔ تینوں نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر دادا بھی بپتسمہ لیتا ہے، پوتا بھی بپتسمہ لیتا ہے، اور باپ بھی بپتسمہ لیتا ہے، اور تینوں کیا ہوتے ہیں؟ دودھ پیتے ہوئے بچے ہوتے ہیں۔ انہیں راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہونے دیتے۔ کون نہیں ہونے دیتے؟ ایسے خادمین جن کو پتہ ہے کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہماری دکانداری اچھی لگے گی، اچھی سجے گی، کیونکہ یہ خادمین نہیں ہونے دیتے۔
میں چاہتا ہوں کہ وہ خاص اب میرے بھائی جو خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ نکلیں، وہ غیر قوموں کے پاس جائیں، ان کو خدا کا کلام سنائیں اور ان کے اندر تبدیلیاں پیدا کریں۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں مسیحوں کو بار بار بپتسمہ دیتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم مسیحوں کو ہی دے سکتے ہیں اور کسی کو نہیں دے سکتے، ہم مسیحوں کے لیے ہی کر سکتے ہیں۔ لکھا ہے اور سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے جن کے حواس کام کرتے کرتے نیک و بد میں امتیاز کرنے کے لیے تیز ہو گئے ہیں، جن کے حواس کام کرتے کرتے، کیونکہ سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے۔ آج میرے جتنے بھی خدا کے خادم ہیں وہ خدا کے خادم تو ہیں، لیکن وہ کس کے خادم ہیں؟ بت کے خادم ہیں۔ ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ وہ بدلیں اور بت کو چھوڑ دیں۔ وہ لالچ کے خادم ہیں۔ آج تک کوئی ایسا خادم نہیں جو زکی بن گیا ہو، کوئی ایسا خادم نہیں۔ زکی یسوع مسیح سے محبت رکھتا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ آگے ہم دیکھیں کہ بپتسمہ منع کیسے پولس رسول نے کیا۔ ہم 6 باب اس کی پہلی آیت کو دیکھیں گے۔ پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں۔ پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں، اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں، بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں۔ اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے، ہم یہی کریں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلے میں مردہ تھا، اب میں نے بپتسمہ لے لیا، اب میں زندہ ہو گیا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور مردہ ہو جاتا ہے، وہ اور مردہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو دعوے کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ وہ اور مردہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ بپتسمہ لے لیتا ہے تو اس کو پادری ایسی بات سکھاتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے آس پاس پڑوس کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یسوع مسیح کے کلام میں یہ ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا۔ یسوع مسیح کے 2 بڑے حکم ہیں کہ تو اپنی ساری عقل، اپنے پورے دل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور دوسرا اس کی مانند یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ لیکن وہ چھوڑ جاتا ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ ایسے سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ کوئی ایٹم بن گیا ہو، حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، وہ زیرو ہوتا ہے، وہ ہوتا زیرو ہے۔ اس کے پاس نہ تو روح القدس ہوتا ہے، جس کے پاس روح القدس ہے اس کے اندر محبت ہے، اس کے اندر ایمان ہے، اس کے اندر رحم ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہیں، یہ تینوں چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے، کیونکہ میرے باپ دادا، میرے پردادا سے پہلے ان کے باپ کا دل روشن تھا، اس لیے نہ میرے باپ نے، نہ میرے دادا نے، نہ کسی نے اس بات کا ذکر کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اس پر عمل کریں۔ لکھا ہے کہ وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے۔ کیا تھا آسمانی بخشش؟ یسوع المسیح، اور روح القدس میں شریک ہو گئے۔ کیا میرے باپ دادا روح القدس میں شریک نہ تھے؟ کہ جو مجھے ضرورت پڑی روح القدس میں شریک ہونے کی، جو مجھے ضرورت پڑی جب میں بپتسمہ لوں گا تو پھر میں روح القدس میں شریک ہوں گا، کیونکہ میرے باپ دادا مورتی پوجا کرتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے. کیا کر چکے؟ خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے. خدا کے عمدہ کلام کو وہ جانتے تھے، ان کا انہوں نے ذائقہ لیا ہوا تھا. اگرچہ وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے. اگرچہ وہ کسی اور طرف چلے جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے. مشکل نہیں، مشکل ہے کہ ہو سکتا ہے لیکن ناممکن کام نہیں ہو سکتا. کلام اقدس فرما رہا ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے علانیہ ذلیل کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے علانیہ ذلیل کرتے ہیں. اور کیا آپ کو ضرورت ہے اس بات کی؟ آپ سب کو ضرورت ہے کہ آپ علانیہ ذلیل کریں؟ نہیں ضرورت. مسیحی کوئی بھی ہو اس کو بالکل اس بات کی ضرورت نہیں، لیکن کام یہ ہے بیچ میں کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، خدا کے کلام کو جانیں. ہم سوچیں کہ ہم استاد نہیں ہیں. I'm not teacher. I don't about to teach. But I am Christian. But I am Christian. لیکن میں ایک مسیحی ہوں. And know the Bible. اور بائبل کو جانتا ہوں. جب ہم بائبل کو جانیں گے تو پھر ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم کسی سے پوچھیں اس کے بارے میں. جب ہم کوشش کریں گے بائبل کو پڑھنے کی تو بائبل ہی ہمارا استاد بن جائے گا. بائبل ہی ہمارا استاد بن جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ سب کوشش کریں کہ بائبل پڑھا کریں اور بائبل ہی آپ کا استاد بنے گا. جب بائبل آپ کا استاد بنے گا تو وہ کیا ہوگا؟ روح القدس آپ کا استاد ہوگا. اور جب روح القدس استاد ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں، پھر ذہن کھل جاتے ہیں، پھر دل کھلکھلا اٹھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آج کے کلام کے مطابق خداوند آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.